فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جانور کے لیے چیلنج ہے ہی نہیں، جانور کے لیے تو چیلنج ہی نہیں، اس کو فطرت کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو سیدھا راستہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اس کو پیدا کر کے دھکا دے کے اس کو صحیح ٹریک پہ چلا دیتا ہے۔ جس نے لاہور جانا ہے اللہ اس کو لاہور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے، جس نے خانے وال جانا ہے اس کو خانے وال کی ٹرین میں اللہ بٹھا دیتا ہے، جس نے پشاور جانا ہے اللہ اس کو پشاور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے۔ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرا ٹریک صحیح ہے کہ نہیں ہے، جو اس کی منزل ہے فطرت اللہ اس کو دھکا دے کے اس پہ چلا دیتا ہے۔ اب جیسے شیر سے بات آئی تھی کہ وہ
ہم سے مشورے لے کے کھاتا تو گوشت کے ساتھ تھوڑے سے فائبر ملا کے کھا رہا ہوتا, ہاضمہ اس سے کیا ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے. یا کولڈ ڈرنک پی رہا ہوتا ہضم کرنے کے لیے. تو اللہ نے اس کو چلا دیا اس کی لائن پہ. وہ آپ چڑیا گھر میں بھی لاؤ گے نا, وہ نہیں مانتا اس چڑیا گھر کے پروٹوکول کو, زو کے پروٹوکول کو وہ نہیں مانتا. وہ کہتا ہے مجھے ویسا ہی پہاڑ چاہیے, مجھے ویسا ہی کچا گوشت چاہیے, ہڈی توڑ کے کھاؤں گا میں. یہ کیا کباب اور کوفتے بنا کے میرے سامنے تم لوگوں نے پیش کر دیا, مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. شیر کے پنجرے میں آپ شیر چھوڑ دیں, پوری زندگی گزر جائے گی, وہ اس سے اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کرے گا. آپ اس کو لا لا کے دکھائیں, یو کے میں نیشنلٹی مل جائے گی بھائی تمہیں, سمجھ رہے ہو, کوئی اس کے کوئی دلیل کارگر نہیں ہوگی. وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے چونکہ فیمیل نہیں مل رہی تو میرے بھی جذبات ہیں, چلو وسیم صحیح, پھر شیروں میں بھی تو وسیم ستار ہوتے ہیں نا, چلو ستار بھائی, چلو غفور بھائی, چلو جی. نا 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 نا, اس کی نیچر اس کی طرف مائل بولو نہیں ہو گیا, گندگی ہے یہ, وہ نہیں مانے گا اس کو. تو جانور بچہ بکری کا پیدا ہوتے ہی کہاں دودھ کی طرف لپکتا ہے. آپ اس کے سامنے گوشت ڈالو گے, کبھی بھی اس کو منہ مارنے کی کوشش نہیں کرے گا وہ. لیکن انسان کا جو مسئلہ ہے نا میرے بھائی, سارا مسئلہ انسانوں کا ہے. انسان کے سامنے دو بڑے چیلنج ہیں. ایک, فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, نمبر دو, اس پہ چلنا کیسے ہے. یہ جو قرآن کہتا ہے نا, قرآن کا جو انٹروڈکشن اللہ نے کرایا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پہلی آیت یہی ہے نا سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن کا انٹروڈکشن کروایا, یہ ایک کتاب ہے جس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اے اللہ یہ کیوں نازل کی ہے تو نے؟ اللہ نے کہا کہ نہ یہ میڈیکل سائنس کی کتاب ہے, نہ اسے پڑھ کے تم گردوں سے پتھری نکالنے کا طریقہ معلوم کرو گے, نہ اس سے پڑھ کے تم چاند پہ پہنچنے کی کوشش کرو گے, نہ نہ یہ سارے سائنس کے ٹاپک ہیں, یہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے. ہم اس ٹاپک کو چھیڑیں گے جسے دنیا میں کوئی نہیں چھیڑتا. کا ہدل للمتقین, جو لوگ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. فطرت کی ڈیفینیشن اور اس پہ چلنا کیسے ہے, متقین کی یہ ڈیفینیشن ہے, جو چاہتے ہیں سیدھے راستے پہ, غلط راستے سے بچنا. متقی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو, متقی عربی میں کہتے ہیں بچنے والے کو. تو کیا مطلب؟ جو نیچر سے ہٹ کے راستہ ہے اس سے بچنے والا, جو یہ چاہتا ہے کہ میں جو خلاف فطرت کام ہے اس سے بچ کے نیچر پہ چلوں. تو ہدن اس کتاب میں ان کے لیے کیا ہے؟ گائیڈنس ہے. میں کہتا ہوں قرآن کی ضرورت کے لیے نا, قرآن کی ضرورت سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت بہت بہترین ہے. اس سے آپ کو قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. مجھے بتاؤ, انسان کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ جس نیچر پہ اس کو پیدا کیا گیا ہے اس نیچر پہ وہ چلتا رہے؟ آپ اگر نیچر سے ہٹ جاتے ہو نا, آپ سب سے پہلے مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہو, چاہے کتنی سہولتوں میں ہو آپ. چڑیا گھر میں, زو میں آپ نے شیر کو لا کے رکھا, ساری سہولتیں دے دیں, لیکن اس کا وہ نیچرل ماحول نہ دیں جو اس کو جنگل میں ملا ہے. شیر کی کھوپڑی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گی؟ شارٹ ہو جائے گی. این ممکن ہے وہ خودکشی کر لے. آپ نے کیا کیا؟ جنگل سے شیر کو لا کے رکھا آپ نے, اور آپ نے اس کو بجائے غار بنانے کے, مٹی کے ٹیلے بنانے کے, آپ نے اس کو ایئر کنڈیشن روم دیا اور خوبصورت ڈبل بیڈ لگا دیا, اور ساتھ میں دلہن بنا کے شیرنی کو بٹھا دیا آپ نے. ڈبل بیڈ ہے, کمبل بھی ہے, اور کھانے کے لیے آپ نے ساری سہولتیں ہیں نا. آج انسان کہتا ہے نا پرتعیش لائف, تو یہ مل رہی ہے نا انسان کو, لیکن ڈپریشن کم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ بولو کیا ہو گیا بھائی؟ بڑھ رہی ہے. آپ نے کیا کیا جناب؟ اس کو پھر آپ نے پینے پلانے کا بھی انتظام کر دیا شیر کے لیے, کہ آج تک پانی پیا ہے, ذرا یہ پی کے دیکھو, ٹن ہو جاؤ گے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. شیرنی کو بھی لگا دیا کہ تم بھی پیو, پھر لائف کو انجوائے کرو. اور اس کو کہا کہ تم آج تک چھیچڑے, گوشت, ہڈی, گندا, چوہے, بلی, پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہے ہو. آپ نے جناب آرڈر کیا کباب جی والوں کو یا حویلیاں کو کہ یار بہترین ملائی بوٹی جو ہے نا شیر کے لیے, گرم گرم ہانڈی میں بنی ہوئی, مکھن کا تڑکا لگا ہوا, چڑیا گھر میں پہنچا دے. اور ایک LCD بھی لگا دی کوئی فلم دیکھنے کے لیے, شیر کے حساب سے کوئی بھی جنگل کی فلم. پانی پینے کے لیے اسٹرا کا انتظام کیا آپ نے, کہ کیا زبان چاٹتا رہتا ہے, گھنٹہ تک 2 گھونٹ پی نہیں پاتا, ٹھیک ہے نا, یہاں سے. تو میرا خیال ہے تھوڑے دنوں میں آپ پنجرے میں ہوں گے اور شیر باہر گھوم رہا ہوگا. وہ ڈپریشن سے نا یا تو باہر نکل جائے گا, آپ کو کھا جائے گا, یا وہیں ٹینشن سے مر جائے گا. میرے بھائی سیم یہی حالت انسان کی ہے. اگر انسان کو پہلی بات یہ نہ کوئی بتائے کہ فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, انسان 2 غلطیاں کرتا ہے. ایک تو فطرت کو پہچاننے میں, ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم جس طرح پیدا ہوئے تھے نا وہی اصل نیچر ہے, اسی پہ ہمیں موت تک رہنا ہے. وہ ختنے نہیں کراتے,
भाई जब पैदा हुआ था तो खतने हुई भी थी क्या? तो नेचर तो क्या है बगैर खतने के? जब हम पैदा हुए थे जिस्म पे बाल नहीं थे, लिहाजा वो कहते हैं कहीं भी जिस्म पे बाल नहीं होने चाहिए। आपने इस किस्म के लोग देखे हैं, ना सर के बाल, ना दाढ़ी के बाल, ना मूछों के बाल, बिल्कुल अजीब से बने होते हैं। बाज लोगों ने कहा कि नहीं ये नेचर नहीं है, नेचर ये है कि जब आप बालिग होते हैं तो नेचर खुद बाल पैदा करती है ना, तो बाल होने चाहिए। अब सिख लोगों का मजहब क्या है, कहीं के बाल भी ना काटो, सर के बाल भी, दाढ़ी के बाल भी, मूछों के बाल भी, बगलों के बाल भी, जितने बड़े हो ये नेचुरल है। बताओ फितरत को एक्सप्लेन करने में गड़बड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलो ना यार क्या हो गया? अगर यही मतलब है तो नाखून भी ना काटो भाई। नाखून भी क्या हो रहे होते हैं आपके, बढ़ रहे होते हैं। दांत भी साफ ना करो। जानवरों को अगर देखते हो तो किसी जानवर को ब्रश करते हुए देखा आपने? क्या हो गया, कभी देखा किसी जानवर को ब्रश करते हुए? इंसान कहे यार मैं भी, चूंकि मेडिकली तो हैवान ही है ना इंसान, तो जैसे उनमें ऑटो सिस्टम लगा हुआ है, खुद बखुद दांत हो जाते हैं, उनको साफ करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्यों साफ करें? और आप हिस्ट्री उठा के देखें, ना लोग दांत साफ किया करते थे, ना कहीं के बाल साफ किया करते थे। पैगंबरों ने उनको दांत साफ करना सिखाया और बाल साफ करना सिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 चीजें पैगंबरों की फितरत हैं, इंसानों ने ये पैगंबरों से सीखी हैं। उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकलीमुल अज़फ़ार, नाखूनों को काटना। जब तक पैगंबरों की तालीमात नहीं थी, लोग नाखून काटने के बजाय क्या किया करते थे, बढ़ाया करते थे। तो बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो। नतफुल आना, हल्कुल आना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ेरे नाफ बाल साफ करना। ये इंसानों को किसने सिखाया है? ये नेचर है इंसान की, लेकिन इंसान इसको खुद डिफाइन या एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इंसानों पे छोड़ देंगे बहसें होंगी। अल्लाह ने पैगंबरों को नेचर सिखाई, और पैगंबरों ने किसको जाके सिखाई है? बोलो ना यार, इंसानों को जाके सिखाई है। जिस कौम में भी नाखून काटने का रिवाज है, आप अगर माजी में जाएंगे, जाते जाते उनका पैगंबरों से, आसमानी किताबों से कोई ना कोई लिंक आपको नजर आएगा। और आपने फरमाया नतफुल इबित, बगलों के बाल नोचना। ये किसकी फितरत है? अब एक बोल लो क्या हो गया यार? ये पैगंबरों की फितरत है। जिस कौमों में बगलों के बाल साफ करना नजर आएगा, या तो उनका माजी में पैगंबरों से रिश्ता, या ऐसी कौम से सीखा होगा जिनका पैगंबरों से रिश्ता है। जैसे मुसलमान है ना, पैगंबर से ताल्लुक है ना, तो या तो मुसलमानों से सीखा होगा उन्होंने। खुद से इन चीजों की तरफ लोग नहीं गए हैं, क्योंकि इसमें बहस होती है कि ये फितरत के है भी कि नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुशबू का इस्तेमाल। जानवर को देखा कभी, शेर सुबह सुबह निकल रहा हूं स्प्रे करके, ये जो खुशबू का इस्तेमाल है, ये भी इंसान की नेचर है। ये नेचर किसने सिखाई है हदीस के मुताबिक? बोलो, पैगंबरों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह करना, निकाह करना, ये किसकी फितरत है? पैगंबरों की। इंसान ने, खूब समझ लो, खुद से मैरिज और निकाह ये इंसान ने खुद से नहीं सीखा। एक नफ्सियाती डॉक्टर की मैं तकरीर सुन रहा था। ये जो हमारे नफ्सियाती डॉक्टर हैं बहुत से अच्छे हैं, जो मेरा बयान सुन रहे हैं वो तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जो नहीं सुन रहे उनकी बात कर रहा हूं। ये सारी नफ्सियात पढ़ते हैं गोरों से। ये कहां से पढ़ के आ रहे होते हैं? वो ही सारे कवानीन यहाँ, उनका इतलाक यहाँ पे कर रहे होते हैं। और भाई तुम इस सोसाइटी में रहकर कानून किसके थोप रहे हो? उस सोसाइटी के। ये तो अजीब सी बात है या नहीं? बहुत समझदार जो डॉक्टर हैं, वो तो मैं मिला हूं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो समझते हैं सारी चीजें, तो वो तो उसूल और कुल्लियात जो है ना उनके हिसाब से फैसला करते हैं। लेकिन बहुत से डॉक्टर अजीब, एक डॉक्टर साहब तकरीर फरमा रहे थे कि ये जो निकाह का रिवाज हमारी सोसाइटी में या इंसानियत में आए, 5000 साल पुरानी तारीख है इसकी। ये जो मैरिज सिस्टम इंसानों में शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ? क्या मतलब इससे पहले निकाह का रिवाज नहीं था? मैंने कहा ये डॉक्टर साहब गोरे से इतना मुतासिर हैं कि इनको इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि गोरे ने जब बहुत बड़ी फेंकी है तो थोड़ा सा अपनी सेंस इस्तेमाल करके गौर कर लेते कि क्या ये लॉजिकली बात बनती भी है कि नहीं बनती। 5000 साल पहले क्या गोल में इस कॉन्फ्रेंस हुई थी? देखो, आप जितना माजी की तरफ जाओगे, मुझे एक बात बताओ, निकाह का रिवाज बढ़ता हुआ नजर आए, कम होता हुआ नजर आएगा या बढ़ता हुआ नजर आएगा? बढ़ता हुआ नजर आएगा ना। देखो, हम जब ग्राफ खींचते हैं ना, हम जब एक व्हाइट बोर्ड पे ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ में लाइन या तो यहां से ऊपर जा रही होती है या ऊपर से नीचे आ रही होती। मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, निकाह का रिवाज कम हो रहा, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बोलो, कम हो रहा है ना। अबे तुम्हें यही नहीं पता कि कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? तुम्हारे बाप दादा में रिवाज ज्यादा था या अब ज्यादा है? बाप दादा में ज्यादा। गोरों में भी, यूरोप में पहले निकाह का रिवाज ज्यादा था, अब क्या हो गया?
کم ہو گیا. جیپنیز میں پہلے شادیوں کا رواج زیادہ تھا, اب ہو سکتا ہے نکاح مشکل لفظ آپ کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو. جیپنیز میں پہلے شادی کا رواج زیادہ تھا, اب کیا ہے, کم ہے. تو جیسے جیسے ہم فیوچر کی طرف جا رہے ہیں, شادی بیاہ کا رواج بڑھنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے. یہاں تک کہ فرانس کے ایک چرچ میں ایک دفعہ ایک شادی کے لیے جوڑا آیا تو باقاعدہ نیوز اینکر پہنچ گئے کہ ونس اپون اے ٹائم کسی کی یہاں شادی ہوئی تھی, 10 سال سے اب تک کسی کی شادی ہم نے دیکھی نہیں ہے. تو یہ رواج بڑھنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کم ہونے کا گراف کیا جا رہا ہے, اوپر جا رہا ہے نا. تو ہم اگر پاس کی طرف جائیں گے تو جو چیز فیوچر میں کم ہو رہی ہے, اس کا مطلب پاسٹ میں وہ کیا تھی, زیادہ تھی نا. یعنی شادی بیاہ کا رواج فیوچر میں جیسے جیسے جا رہے ہیں کم ہو رہا ہے, اس کا مطلب پاس میں جیسے جیسے جائیں گے کیا ملے گا آپ کو, زیادہ ملے گا. اور یہ ہسٹری بھی یہی بتاتی ہے. گورے بھی اسی کے قائل ہیں, جیپنیز بھی مانتے ہیں پہلے میرج سسٹم مضبوط تھا, اب کیا ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے. اب مجھے بات بتاؤ, 5000 سال, اچھا جتنا پیچھے جاؤ گے تو پھر آپ کو زنا مارکیٹ سے بالکل شارٹ نظر آئے گا. زنا ہوتا ضرور تھا لیکن کوئی دکھا واقعات اور اس کو بہت سوسائٹی میں برا سمجھا جاتا تھا. ہم جو 1000 سال پہلے کی فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں, 1200 سال پہلے کی, اس میں جب زنا کی بات آتی ہے تو تمام فقہا ایک چیز لکھتے ہیں کہ زنا تمام قوموں میں, تمام کلچروں میں, تمام مذاہب میں حرام سمجھا جاتا ہے. اس کا مطلب آج سے 1200 سال پہلے سیکولر لوگ, ملحد لوگ بھی زنا کو کیا سمجھتے تھے, حرام. انسانی نیچر اس کو قبول نہیں کرتی تھی, یہ غلط ہے. یہ یعنی اس پہ بحث فقہا نے لکھی ہے کہ کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست میں زنا کرے تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی, تو اس کا جواب تھا ملے گی, کیونکہ یہ ان کے نظر میں بھی حرام ہے. اور یہ حرام ہے فی الادیان کلھا. اس وقت روئے زمین میں جتنے کلچر تھے, جتنے مذاہب تھے, سب میں کیا تھا, یہ حرام ہوتا تھا, لیکن غیر قانونی ہو کے, غلط سمجھ کے کیا جاتا تھا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم ماضی کی طرف جاتے 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 ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ ساری دنیا میں نکاح کا رواج تھا. اب اگر 5000 سال پہلے ہم پہنچتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ 5000 سال پہلے نکاح کا رواج شروع ہوا تھا, اس سے پہلے اس کا مطلب ہے, بولو نا یار, نہیں تھا. تو اس کا مطلب وہ جو جنگلی لوگ تھے, پیغمبروں کا تو آپ نے انکار کر دیا کہ پیغمبر تو آئے نہیں, وہ جو جنگلی لوگ تھے نا, جو تہذیب سے بالکل آری, جو ابھی ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے بندر سے تازہ تازہ انسان بنے تھے, ابھی وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات, وہ ابھی تازہ تازہ کیا بنے تھے, تازہ تازہ دم غائب ہوئی تھی ان کی, تازہ تازہ ان کے جسم کے بال غائب ہوئے تھے, ابھی تھوڑا بندر سے پھر بھی تھوڑی بہت ساری چیزیں ان کی میچ کر رہی تھیں. تو وہ اتنے ذہین لوگ تھے, اتنے ذہین. مجھے پتا ہے کہ یہ 5000 سال پہلے بندر سے انسان نہیں بنے تھے. کوئی میرے اس پہ سائنسی لحاظ سے اعتراض کر سکتا ہے, جو ڈاکٹر, جو سائنسدان کہتے ہیں وہ تو 5 کروڑ سال پیچھے لے جائیں گے آپ. لیکن بہرحال آج کے دور کی نسبت تو بندر کے زیادہ قریب تھے نا, تو اس لحاظ سے تازہ ہی ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے ذہین لوگ تھے کہ ان سب نے جنگلوں سے جمع ہو کے گول میز کانفرنس کی کہ آج کے بعد ہم شادی بیاہ کر کے زندگی گزاریں گے. یہ بات کھوپڑی میں آتی ہے, نہیں آئی بات, یہ کھوپڑی میں آتی ہے بات. جبکہ زنا میں لذت اتنی ہے اور شادی میں ٹینشن اتنی ہے کہ اس میرج سسٹم پہ لانے کے لیے آج یورپی قوتیں ہتھیار ڈال بیٹھی ہیں. وہ چاہتی ہیں شادی بیاہ کا رواج آئے, ان کے بس میں نہیں ہے ابھی یہ. تو اس دور کے جنگلیوں کے بس میں تھا کہ سارے انسان کو جمع کر کے میرج سسٹم کو پروموٹ کرو, اور وہ کامیاب بھی ہو گیا. یہ بہت بڑی پھینکی ہے یا نہیں ہے, مجھے صرف یہ بتاؤ ڈاکٹر صاحب نے. خدا کی قسم, ماضی میں آپ جاؤ, نکاح کا مضبوط نظام یہ پیغمبروں کے وجود کی اور ان کی تعلیمات کے اثر کی اتنی بہترین دلیل ہے کہ اس دلیل کے بعد مذہب کے برحق ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہتی. یہ پیغمبروں نے یہ کام کروایا, اور پیغمبروں کی موٹیویشن کے بغیر اتنی بڑی دنیا کا نکاح سسٹم پہ جمع ہو جانا امپاسبل, یہ ممکن بھی نہیں ہے. جیسے مسلمانوں میں شراب نہیں ہے, کیا قانون کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے. پیغمبروں کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے کیونکہ ان کے پیچھے معجزے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے اپنی لائف ہوتی ہے. پیغمبروں کے علاوہ اللہ نے کسی کو ایسی طاقت ہی نہیں دی ہے کہ ایسا موٹیویٹ کرے کہ من حیث القوم پوری قوم سے ایک جرم ختم ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. تو اسلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں جس میں زنا حرام تھا. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی, اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے. اور اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سب سے پہلا انسان جو دنیا میں آیا اس نے نکاح کر کے زندگی گزاری ہے, پھر اس کی اولادوں میں نکاح ہوا ہے. تبھی آپ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے لوگ آپ کو نکاح کرنے والے نظر آئیں گے, اس لیے کہ ان کی اصل زنا سے نہیں بلکہ نکاح سے شروع ہوئی ہے. آپ کے خاندان میں شادی کا رواج ہوتا ہے نا, تو 2-4 لوگ تو بگڑ جاتے ہیں, زیادہ تر اپنے خاندان کی رسومات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا جو ان سارے انسانوں کا, جیپنیز, چائنیز,
اور یہ جتنے گورے ہیں، فرانسیسی ہو گئے، سویڈن والے ہو گئے، ناروے والے ہو گئے، سب کی اصل جو جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ زنا سے نہیں بلکہ کس سے شروع ہوتی ہے؟ نکاح سے. یہ خود پیغمبروں کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے کہ پہلے انسان کو اتنا شعور کیسے پیدا ہو گیا کہ میں نے اماں ہوا کے ساتھ شادی کر کے رہنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی نکاح کی ترغیب دینی ہے. یہ موٹیویشن اور یہ گائیڈنس ان کو کہاں سے مل رہی تھی؟ یہ خود سے نہیں ہو سکتی، یہ اللہ نے دی تھی ان کو گائیڈنس. خود سے انسان کی عقل یہاں تک نہیں پہنچتی ہے. بہت مشکل ہے یار. آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ گرو مندر سے آئے؟ فرسٹ ٹائم آئے ہیں آپ؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا آ رہی ہے الحمدللہ. یہ گرو مندر سے آئے ہیں آپ لوگ تو پرانے ہو گئے نا. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ عسکری فورس. اچھا ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ جی. اچھا بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں یار. اچھا ایسا یہ بتا رہے ہیں بہت سارے لوگ نئے ہیں. ٹھیک. اچھا 10:30 بجے تو بیان تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. کتنی واضح بات نہیں ہے. یہ پیغمبر، یہ گورے کو چاہیے نا ہسٹری پڑھ کے وہ پیغمبروں کے وجود کا قائل ہو. یہ میں مولوی کیوں سمجھا رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں؟ یہ تو گورے کا ٹاپک ہونا چاہیے کہ یار یہ حیرت کی بات ہے. جتنا ماضی کی طرف جائیں ہمیں ایک مینجمنٹ نظر آئے گی، جتنا پاس کی طرف جائیں، اور جتنا فیوچر کی طرف جائیں گے ہمیں حیوانیت بڑھتی بھی نظر آ رہی. حالانکہ ترقی ہو رہی ہے. یہ جو تہذیب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ترقی کی وجہ سے ہے. یہ ترقی کی وجہ سے روڈ صاف اور یہ سب مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور مینجمنٹ انسان نے سیکھ لی ہے کہ ملکوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، قوم کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. آپ جتنا پاسٹ کی طرف جائیں گے آپ کو حلال کا کانسیپٹ کم ہونے کے بجائے زیادہ نظر آئے گا. دنیا میں 2 قومیں جو ہسٹری کے لحاظ سے جن کا ریکارڈ بہت زیادہ محفوظ ہے وہ یہود و نصارہ ہیں، یہودی اور عیسائی. باقی قومیں بھی ہیں، کہا جاتا ہے یہ چائنیز جو ہیں پتہ نہیں کتنے ہزار سال قبل مسیح. لیکن میں ان قوموں کی بات کر رہا ہوں جن کی ہسٹری بھرپور طریقے سے محفوظ. جیسے مسلمانوں کا تو A to Z ایک چیز محفوظ ہے نا. ان تمام قوموں میں آپ کو کتے بلی کھانا نظر بولو نہیں آئے گا. کھانے کے معاملے میں بھی تہذیب نظر آئے گی آپ کو ان میں. یہودی حرام کھاتے ہوں گے، کتے بلی نہیں کھاتے. انگریز حرام کھاتے ہیں، کتے بلی بولو نہیں کھاتے. یعنی کہ جو مرضی آ جائے پکڑ کے کھا جائیں. چائنیز ان کے پاس پیغمبر نہیں آئے ہوں گے بہت قدیم، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے ہوں گے. جو قریب ترین پیغمبر ہمیں ملتے ہیں نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سے پہلے بہت سارے پیغمبر، لیکن جو بہت فیمس ہیں جن کو یہودی بہت فالو کرتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام. سمجھ گئے یہاں تک بات؟ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کی ہسٹری تو ہمیں 2 اور 2 4 کی طرح ملتی ہے. کو تو آج دنیا کی اکثر آبادی ان پیغمبروں کو مانتی ہے. تو جو ان پیغمبروں کو مانتے ہیں، کھانے پینے میں آپ دیکھ لو ان کی خوراک میں آپ کو گندگی کم نظر آئے گی، اور جو ان پیغمبروں کو نہیں مانتے ان کی خوراک میں آپ کو گندگی زیادہ نظر آئے گی. چائنیز نہیں مانتے، ان میں کوئی پیغمبر گزرے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے گزرے ہوں. وہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ آپ کہو یار اس سے بہتر تھا بہنوں کی وراثت کھا لیتا. وہ بھی بری چیز ہے، اس میں بھی جہنم کی وعیدیں ہیں. مگر کتا کھانے سے تو پھر بھی کیا ہے، بہن خود کہے گی میری وراثت کھا لے، کائنڈلی کتا نہ کھا تو. یعنی بہن کو بھی اتنی گھننی آئے گی اپنی وراثت آپ کھا جائیں، کتا کھانے سے اس کو بھی گھن آئے گی. گورا نہیں کھائے گا کتے، بلکہ گورے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں جو چائنا میں کتے کھائے جا رہے ہیں. اگر آپ فیلنگ پہ مدار رکھتے ہو نا، فیلنگز، جیسے اس نے کہا بہن سے نکاح میں آپ کو گندی فیلنگز محسوس ہوتی ہیں لہذا یہ کیا ہے، گندا ہے، تو ہمیں تو کتا کھاتے ہوئے اسی طرح گندی فیلنگ محسوس ہوتی ہیں. تو ہم تو کتے کو بھی کیا کہتے ہیں، فطرت کے خلاف. چائنا والا کتے کو فطرت کے خلاف نہیں کہتا. تو یا تو ہماری فیلنگ چینج ہوئی ہوئی ہیں یا چائنا والوں کی چینج ہوئی ہوئی ہیں، دونوں میں سے ایک نئے غلطی پر ہیں. لیکن ہم ایک بات جانتے ہیں کہ ہماری فیلنگ اگر کتا کھاتے ہوئے ہمیں گھن آتی ہے تو یہ ہماری وجہ سے نہیں، ہمارے اوپر تربیت کے اثرات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اگر عیسائی کو کتا کھاتے ہوئے گھن آ رہی ہے تو یہ فیلنگ جو بچائی کے رکھی ہوئی ہے نا کتا کھانے سے گھن آنا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی، اگرچہ اب عیسیٰ کو فالو نہیں کر رہا وہ، لیکن باپ دادے نے تو فالو کیا ہے نا، وہی اثرات چلے آ رہے ہیں. یہودی اگر آج بھی ذبح کر کے کھا رہا ہے، مردار نہیں کھا رہا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر ہے. کیونکہ تینوں قوموں میں قدر مشترک کیا چیز ہے، کامن کیا ہے، تینوں قومیں کتا بھی نہیں کھاتی، تینوں قومیں جو ہے مردار بھی نہیں کھاتی، تینوں قوم. ٹھیک ہے آج کل عیسائیوں نے کھانا شروع کر دیا کیونکہ وہ مذہب کے زیادہ باغی ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کھانے پینے کے معاملے میں چند چیزیں تینوں میں قدر مشترک. اور دوسری طرف قدر مشترک کیا ہے،
कॉमन क्या है, तीनों पैगंबरों को मानते हैं। ये साफ अलामत है कि ये जो असरात इनमें आए हैं खुराक के मामले में, जो ये मुहज्जब है, गंद नहीं खा रहे, ये पैगंबरों की तालीमात है। तो यहां नेचर पे चलाने वाले कौन है? पैगंबर हैं। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? आज भी दुनिया में आप हिस्ट्री उठा के देखें, मौजूदा हालात को देखें, तो आपको पता चलेगा कि भाई फितरत पे को एक्सप्लेन करना भी सिर्फ पैगंबरों का काम है, और उस पे चलाने के लिए धक्का देना भी किसका काम है? पैगंबरों का काम है। इसके बगैर नहीं हो सकता, इसके बगैर नहीं हो सकता। और आपको बताऊं, जो अखलाकी जुर्म है, जो बहुत ज्यादा इंसानियत से हट के जो जिसको इंसानियत बहुत घनाउने जराइम समझती है, वो जराइम भी आपको गोरों में और यहूदियों में कम नजर आएंगे, उन लोगों में ज्यादा नजर आएंगे जो किसी आसमानी मजहब को फॉलो नहीं करते। आपको अमेरिका में नजर नहीं आएगा कि छोटे बच्चों का गोश्त बिक रहा है, मासूम बच्चों का भेजा खाया जाता है, जिंदा बंदर को काट के उसका मगज पिया जाता है। आप उन कौमों में जब सर्वे करेंगे ना, ये तो बाहर बाहर से बहुत अच्छे नजर आएंगे आपको, लेकिन जब आप जाएंगे ऐसे कंट्रीज में जो किसी पैगंबर का नाम ही नहीं लेते, पैगंबरों को मानते ही नहीं है, आपको उनमें जिंदा बंदर जो तड़प रहा है नीचे स्ट्रॉप के जरिए, उसका मगज पीने वाले होटल भी बोलो नजर आएंगे। आप यूट्यूब पे सर्च कर ले, इंसानों का गोश्त खाने वाले भी आपको नजर आएंगे। छोटे मासूम बच्चे जो मर जाते हैं, उनके गोश्त के होटल भी आपको बोलो नजर आएंगे। आपको गोरों में फिरजवा मिलेगा आपको। लेकिन आप जरा अपने पड़ोसी मुल्क चक्कर लगा ले, मैं चाइना का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आपको इंसानियत चाइना वालों को कोई तर्जमा करके ना बताए मेरी ये बात, तर्जमे में कुछ और मतलब बन जाएगा, वो चाची की ही पों करेंगे, वो समझने के बहुत तारीफ कर रहे हैं हमारी। जबानों की तहजीब देख लो यार, जबान देख लो, एक इंग्लिश जबान है, एक उर्दू है, और उन कौमों की जबानें देख लो जो मजहब को आसमानी मजाहिब नहीं है, उनकी जबानों में आपको बड़ा फर्क, आपको जबानों में तहजीब और जो प्रोनाउंसिएशन है वो ज्यादा अच्छी मिलेगी उन कौमों की जो मजहब को फॉलो करते रहे हैं। लिखने में देख लो रस्मुल खत, वो कौमें जो मजहब को फॉलो नहीं करती रहे, उनको पैगंबरों की गाइडेंस नहीं है, उनके रस्मुल खत बड़े अजीब हैं। इतनी सी बात लिखने के लिए 4-4 लाइनें लिखनी पड़ती हैं। मैं थाईलैंड गया तो मैंने कहा कि ये बार बार हर जगह पे झोपड़ियां और कुर्सियां उल्टी भी क्यों होती हैं यहाँ पे? हर साइन बोर्ड पे ना भाई, वहां साइन बोर्ड लगा हुआ है, कुछ कुर्सियां उल्टी पड़ी हुई हैं, कुछ झोपड़ियां उल्टी पड़ी हुई हैं, कुछ डंडे यूं पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा भाईजान ये पूरा मजमून लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है रोड देख के पार करें आप। मैंने कहा ये क्या है यार? उन्होंने कहा ये जबान लिखना इतना टेंशन वाला काम है ना, क्योंकि पूरे पूरे जुमलों के लिए पूरी पूरी तस्वीरें हैं, तो एक छोटा सा जुमला लिखने के लिए यूं यूं इतना लंबा चौड़ा मजमून लिखना, यानी रिटर्न में बड़ी लंबी बात हो जाती है वो। आप पैगंबरों के जो लोग फॉलो करते हैं, आप उनकी जबानों को देखो, उनके लिखने के स्टाइल को देखो। इब्रानी जबान है, इंग्लिश है, और इससे भी ज्यादा खूबसूरत है अरबी। खूबसूरत तरीन जबानों में अरबी का शुमार होता है, बलीग तरीन जबानों में शुमार होता है, और लिखने में कितनी खूबसूरत है रस्मुल खत, ऐसे जैसे फूल बूटे बने हुए हैं, फूल बूटे 20 रस्मुल खत हैं उसके। और कमाल की बात ये, आप एक मजमून चाइनीज में लिखो, एक छोटी एक लेटर लिखो कि मेरी आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, जैसे हम लिखा करते थे ना। अबे स्कूल में हमें रट्टा लगा के एक एप्लीकेशन, स्कूलों में तो यही होता है ना कराची के, कि वो ये इम्तिहान में आएगी लिहाजा ये याद कर लो। रेन इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड बट इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर द पीपल ऑफ कराची। ये हमने रेन पे मजमून लिखा था, रेन इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड बट इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर द पीपल ऑफ कराची। ये 25 साल पहले भी थी सोर्स ऑफ ट्रबल, और ये ट्रबल अल्हम्दुलिल्लाह कम होने के बजाय अब बेहतरीन सोर्स ऑफ ट्रबल जो है ना वो रेन है। अगर आप कहें कि कराची में टेंशन देनी हो तो क्या हो, बारिश की दुआएं मांगो अल्लाह ताला से जो रहमत है, यानी टेंशन के लिए अल्लाह की रहमत मांगो तो वो रहमत आपके लिए क्या बन जाएगी, जैसे बनी हुई है। तो इंग्लिश में आप कोई ऐसे लिखते हैं, कोई मजमून लिखते हैं, अगर वही मजमून आप अरबी में लिखेंगे ना, आधे सफे में आ जाएगा, वो बात पूरी होगी। लेकिन रस्मुल खत इतना खूबसूरत है अरबी का कि वो आधे पेज में आपकी पूरी बात कंप्लीट। उर्दू में जब आप लिखेंगे ना, उर्दू में तो आधे के बजाय कम से कम 1 पेज लगेगा। इंग्लिश में जब आप करेंगे तो कम से कम 2 पेज। चाइनीज में आप करेंगे ना अगर, तो आप एक अखबार छपवाएं, प्रेस से राब्ता करें आप कि यार मैं किताब छापना चाहता हूं, उसमें मैं ये लिख रहा हूं कि मैं काइंडली आई कैन नॉट, कुछ भी लिख दो आगे, मैं ये काम नहीं कर सकता। रेन इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड बट इज अ सोर्स ऑफ ट्रबल। वो कहेगा रेन से इतनी ट्रबल नहीं हुई जितनी मुझे लिखने से ट्रबल हो रही है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। देखो, हम कहते हैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, इतना लंबा जुमला हो गया ना।
عربی میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم جی، جامع زبان ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات ہو گئی کیا؟ ختم۔ اردو میں آپ کہتے ہیں اس نے مارا، عربی میں کیا کہو گے؟ ضربا، بات کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو زبانوں کے ادب جو ہے نا، ادب، خوبصورت کلام، خوبصورت شاعری، جو لوگ مذہب سے جتنا قریب ہیں ان کی زبانوں میں ادب کا عنصر اتنا زیادہ ہے، جن کو مذہب کو فالو کیا جنہوں نے۔ عربی ادب اور اردو ادب کا آج بھی کوئی زبان مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ میں ان لوگوں سے سن کے کر رہا ہوں جنہوں نے تحقیق کی ہے، جو انگلش کے بہت ایکسپرٹ ہیں، جن کو اردو بھی بہت اچھی آتی ہے، اور اردو کے بھی ادیب ہیں، انگلش کے بھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اردو اور انگلش کا ادب کے معاملے میں موازنہ کیا جائے تو گورا خود اس بات کا معترف ہے، جس گورے نے اردو سیکھی ہے، کہ انگریزی زبان ادب میں اردو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو شاعری اور جو غزلیں، جس طرح سے تمثیلات اور اشارے اس زبان میں ہیں، زلفوں کی گھنی چھاؤں، محبوبہ کو کہتے ہیں نا زلفوں کی گھنی چھاؤں، اس کو آپ انگلش میں کیا کہو گے؟ ہے بھائی، ڈارک ہیئر، زلف ہے یار، اس کا بالوں سے ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ گھنی چھاؤں، وہ بات ہی نہیں بنے گی، کیونکہ یہ وہ جو تھے نا مغل بادشاہ لوگ، ان کے درباروں میں بنی ہے نا یہ زبان اردو، تو ان کا ایک لیول تھا نا، مینٹل لیول تھا، وہاں ایک خاص قسم کی شاعری تھی۔ پھر اس میں فارسی بہت آئی ہے، عربی بہت آئی ہے، اور اس سے زیادہ ادب آپ کو ملے گا عربی میں۔ تو میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی مذہب کو فالو کرنے والی قومیں ہیں، جنہوں نے پیغمبروں کو مانا ہے، نتیجہ یہ نکلے گا ان میں تہذیب جسے کہا جاتا ہے، اس کا عنصر ان قوموں سے بہرحال زیادہ ہے جن قوموں میں جن قوموں کا پیغمبروں سے واسطہ نہیں پڑا۔ تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو انسان کا بچہ پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں بنا سکتا، اور پیغمبر ہمیشہ زندہ نہیں رہتے، وہ مذہب چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ انسان کو اس کی نیچر کو ایکسپلین کرنے میں اور نیچر پہ چلانے میں مذہب کے علاوہ، اسلام کے علاوہ، کیونکہ مکمل نیچر پہ اب عیسائیت یا یہودیت رہی نہیں ہے، مکمل پہ صرف اسلام ہی ہے۔ تو اسلام کے علاوہ آپ کے پاس انسان کا بچہ بننے کا کوئی آپشن ہے نہیں۔ وقت پورا ہو رہا ہے، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو میں جلدی جلدی۔ انسان کا بچہ ایکسپلین ہی نہیں کر پاؤ گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ گورا تو اس بحث میں لگا ہوا ہے گرل فرینڈ میں حرج کیا ہے یار، وہ وہاں بھی شادی کے بعد بھی وہی ہوتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے، تو کیا ہے اس میں؟ اور بھائی تمہارا سارا ماموں چچا خالہ پھوپھی کا نظام ختم ہو گیا۔ تمہارے ہم پہلے ابا مارکیٹ سے شارٹ ہوئے، پھر خالہ شارٹ ہوئی، ماموں شارٹ ہوئے، پھپھو شارٹ ہوئی، اب آہستہ آہستہ بہن بھائی شارٹ ہو جائیں گے۔ جب بہن سے نکاح جائز ہو جائے گا ان کی اور ہوگا یہ فیوچر میں، یہ ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیں کل ہماری نسلیں یہ دیکھیں گی، قانون پاس ہو گیا کہ جب مرد سے نکاح کی اجازت ہے تو بہن تو پھر بھی ایک عورت ہے نا، جو وہ کہتے ہیں اس کی تو جانوروں میں مثالیں ملتی ہیں، یہ سب ہو جائے گا اس سوسائٹی میں۔ تو انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ مجھ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ ہومو سیکسولیٹی غلط ہے صحیح ہے، میرے پاس کیا ہے؟ غلط۔ مجھے کانفیڈنس ہے، کیوں بھائی؟ یار قرآن کہہ رہے کہ آئیے غلط، اب اللہ سے کون لڑے بھائی؟ مجھ سے کوئی پوچھے مفتی صاحب شراب پیتے ہو؟ الحمدللہ نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتے یار؟ تھوڑا سا آپ کی تو ٹینشنیں زیادہ ہیں۔ ایک آدمی ایک ٹینشن میں پیتا ہے، جو 3 ٹینشنیں ہوں گی تو اس کو تو 3 بوتلیں پینی چاہیے روزانہ۔ میں جواب میں کیا کہوں گا؟ یار یہ صحیح اور غلط کی بحث جو ہے نا، میرے لیے کیا ہو چکی ہے، یا میرے لیے لگا ہوا ہے یہ، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا جتنی بھی ٹینشن ہو پینے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر جب پینے کی اجازت نہیں ہے تو ٹینشنیں پال کیوں رہے ہو؟ یہ اس سے بڑا سوال ہوتا ہے نا۔ ارے یار تمہیں ڈپریشن کی گولی کھانے کی اجازت نہیں ہے، ایک ڈاکٹر کہے کہ آپ ڈپریشن کی گولی کھائیں گے تو آپ مر جائیں گے، تو ڈاکٹر صاحب پھر میں کیا کروں؟ تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ پھر کوشش کرو ڈپریشن ہو ہی نہیں، ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے کیا ہو؟ ڈپریشن۔ آپ کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے، سونے کا ٹائم نہیں ہے، تو ڈاکٹر کہے گا اتنا تھکاؤ نہیں اپنے آپ کو، کیونکہ اب آپ 24 گھنٹے تک سو نہیں سکتے، تو یہی ہوگا نا۔ تو ہمیں اسلام ٹینشن ختم کرنے کے لیے شراب پینے کی اجازت نہیں دیتا، تو میں کہہ سکتا ہوں بھائی میں اس لیے نہیں پیتا کہ اسلام مجھے ٹینشن ختم کرنے کے لیے شراب کی اجازت نہیں دیتا۔ تو آپ کہیں گے پھر ٹینشن کوشش کرو کہ ٹینشن ہو ہی نہیں، تو پھر یہ 3 ٹینشنیں رکھی ہوئی کیوں ہیں؟ میں کہوں یار یہ ایک چیز بھی میرے لیے کیا ہو چکی ہے، یہ چیپٹر بھی اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ کلوز کر دیا۔ اللہ نے کہا یہ والی ٹینشن رکھو، اگرچہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے مجھے پینے کی اجازت نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے کیا کہا کہ پھر بھی یہ ٹینشن تمہیں پالنی پڑے گی۔ تو ہمارے پاس تو یار راستہ کلیئر ہے، اب ہماری زندگی تو وہ پہلے سے جو متعین راستہ ہے، اب تو بس اب چلنے کا مسئلہ ہے ہمارا، کہ اسپیڈ سے چلتے ہیں، سلولی چلتے ہیں، قیام و طعام زیادہ ہو رہا ہے تو توبہ استغفار کر کے واپس ٹریک پہ آؤ، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے پاس راستہ روز روشن کی طرح کیا ہے؟ مسلم کے پاس کلیئر ہے، گورے کے پاس نہیں ہے، ہندو کے پاس نہیں ہے، سکھ کے پاس نہیں ہے۔
یہودی کے پاس نہیں ہے, عیسائی کے پاس نہیں ہے. تو میں تو میرے بھائی اسلام سے محبت کرتا ہوں, مجھے اسلام نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا. آپ کے پاس یہ آپشن ہے, بچے 2 ہوں کہ 3 ہوں, تیسرا ہو جائے گا تو ٹینشن, خرچے کہاں سے پورے ہوں گے. یہ بحث میں آپ پڑھو گے, میں تھوڑی پڑھوں گا. مجھے اسلام نے کہہ دیا بھائی یہ اس نیت سے تمہیں نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے, رزق میرے ذمے. اب میرے اگر بچے ہو بھی جائیں زیادہ اور بالفرض اللہ نہ کرے وہ غربت مہنگائی کی وجہ سے ٹینشن میں بھی آ جائیں, تو میں غربت مہنگائی کم کرنے کی ٹینشن تو لوں گا, یہ ٹینشن نہیں لوں گا کہ اتنے پیدا کیوں ہو گئے. آپ کے پاس تو ڈبل ٹینشن ہے, آپ کا تو ایک بھی ہو گیا نا, اور بالآخر غربت کی وجہ سے اس کی فیس ادا کرنا ممکن نہیں ہے, تو آپ تو ایک کی بھی ٹینشن لوگے. کم بخت یہ جب پیسے تھے نہیں تو پیدا ہوا کیوں, یہ کام میں نے غلط کیا, اس پہ آپ رو گے. ہمارے تو 40 بھی ہو گئے تو ہم نہیں روئیں گے یار, یہ تو قدرت نے حکم دیا ہے, نسل مت روکو. گورا تو یہاں کنفیوز ہے, تبھی تو اس کو فیملی پلاننگ والوں نے کہا 2 بچے اچھے, 2 میں خرچہ کم ہوگا. گورے نے کہا یار یہ لاجک کی بات لاجک. گورا کہتا ہے لاجک ہونی چاہیے, جب بھی بات کرو اس کے پیچھے کیا ہونی چاہیے, لاجک. اس نے کہا لاجک تو یہ کہتی ہے 2 بھی نہ ہو 1 ہی اچھا, اس سے تو اور زیادہ خرچہ بچ جائے گا. بہت سے گوروں نے کہا ہو ہی نہیں, کیونکہ بڑھاپے میں ہمیں ویسے ہی اولڈ ہاؤس نے پالنا ہے, تو ہم لائف کو انجوائے کریں نا, اس بچے کی ٹینشن ہم لیں کیوں. تو لہذا انہوں نے کہا کہ 1 بھی نہیں ہو, جس کا نتیجہ کیا نکلا, پوری سوسائٹی فیملی پلاننگ کی بھیٹ چھڑ گئی. ایسا گروتھ ریشو نا گوروں کا یوں 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 ہی جا رہا ہے. ابھی میرا یورپ کا سفر ہے تو میں اسپیڈ بڑھواؤں گا تھوڑی وہاں جا کے. میں جہاں بھی جاتا ہوں نا گروتھ ریشو بڑھوا کے آتا ہوں الحمدللہ. تو ابھی میں جاؤں گا انشاءاللہ, گورے بھی تو بیان سنتے ہیں نا, تو اسپیڈ بڑھواؤں گا میں کہ بھائی انسانیت کا خیال کرو, انسانیت تباہ ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے کووڈ-19 سے جو تباہی آئی ہے نا, یہ ماہرین کی رپورٹ ہے کہ فیملی پلاننگ سے جو تباہی اب فیوچر میں اس کے اثرات پڑیں گے, وہ کورونا کو لوگ بھول جائیں گے. کیونکہ اتنے لوگ مرنے سے جو آبادی کا ریشو گھٹا ہے نا, وہ کچھ بھی نہیں ہے جتنا فیملی پلاننگ سے گھٹ رہا ہے. تو کورونا کو تو یونائٹڈ نیشن بھول گئی ہے, اب وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ یار یہ بڑھائیں کیسے. لیکن ہماری یونیورسٹیوں کا حال دیکھو یار, اسکولوں کا وہی پرانے بوسیدہ جو کانسیپٹ ہے نا وہی ان کو بتائے جا رہے ہیں. تو خیر یہ بحثیں تو ہوتی رہتی ہیں. تو میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کیا کرو, اللہ نے ہمیں کیا بنایا, مسلم. اور پھر ایک بات جو میں نے آیت پڑھی تھی, اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلافات میں اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں. اگر آپ آپس کے اختلافات میں اسلام کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ کرواتے ہو, پھر آپ کے شناختی کارڈ میں مسلم ہونے سے اللہ آپ کو مسلم نہیں مانتا. تو جب اسلام ایک نعمت ہے تو ہر فیصلہ کس سے کرواؤ, اسلام سے کرواؤ. طلاق کا مسئلہ ہو, وراثت کا مسئلہ ہو, گھریلو جھگڑوں کا مسئلہ ہو, کاروبار کا مسئلہ ہو, ہر چیز میں آپ نے کس سے فیصلہ کروانا ہے, اسلام کیا کہتا ہے. بھائی اسلام کی بات آ گئی, ختم, کہ بھائی اب نہیں ہو. مجھے یاد ہے ایک صاحب نے, ان کا بیٹا ہوا, وہ حارث نام رکھ رہے تھے, بڑا خاندان میں جھگڑا ہو رہا, تو کہتے ہیں یار یہ اس کی کوئی, میں نے کہا مجھے ایسا یاد پڑتا ہے حدیث میں اس نام کی فضیلت. انہوں نے کہا بس کافی ہے میرے لیے, ٹھیک ہے نا, کیا ہے میرے لیے, دماغ سیٹ ہو گیا نا. تو بڑے سارے مسائل آج کل چل رہے ہیں. ایک آخری بات کرنے دوں, ایک جملہ بس. آج کل میاں بیوی کے جو مسئلے, جب بچے جوان ہوتے ہیں نا تو شادیوں کے بڑے مسئلے میاں بیوی میں بڑا اختلاف ہو رہا ہوتا ہے. عورت کو مان لینا چاہیے کہ گھر کا سربراہ اللہ نے کس کو بنایا, مرد کو. بس چھوڑو یار, اب بولے کہ یار اللہ میاں نے اس کو بنایا تو بس ٹھیک ہے, اس کا فیصلہ کیا ہوگا آخری. نہ جی نہ, نہیں ہوتا ایسا. پھر میں یہ بات جب کرتا ہوں تو اتنے نیگیٹو کمنٹس خواتین کے, تم تو بس عورتوں کے پیچھے ہی پڑے رہو. او بھائی جو عورت کے اصل حقوق ہیں اس پر تو ہم بہت دفعہ بات کرتے ہیں, اور کئی کلپ میرے پڑے ہوئے ہیں. لیکن جو نہیں ہے تو وہ اس سے گھر تباہ ہو رہا ہے نا, سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, باپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے, باپ کو چاہیے نا اپنے بچوں کے رشتوں کے معاملے میں زیادہ اپنے خاندان کو زیادہ لفٹ بھی نہیں کرائے. یہ جو مشورے ہوتے ہیں نا, ماموں سے بھی مشورہ تو چاچا سے بھی مشورہ تو پھوپھا بھی, ان مشوروں کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں معاملات, اور کبھی بھی آپ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے. آپ جب سمجھتے ہو کوئی اپنے قریبی دوست یا کوئی قریبی ریلیٹو رشتہ داروں میں یہ مشورہ اس سے لے کے اپنی رائے قائم کی, فیصلہ سنا دیا, بھائی یہ ہو گیا, دیٹس آل. تو اب پولیس کو بتائیں, پولیس کو دیکھیں, منوانا تو میرا کام نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جن خاندانوں میں یہ ہوتا ہے نا, وہ بھی مشورہ تو نہیں ہوتا بھائی. پھر کوئی بھی خاندان میں دیکھو, میں بار بار کہتا ہوں, کرپٹ حاکم ہو ملک میں, 2 نمبر ہو, پاورفل ہو, خدا کی قسم یہ پھر بھی بہتر ہے ایک ایماندار حاکم جس کے پاس پاور نہیں ہے. کہ پاور ہی نہیں ہے تو کرے گا کیا, وہ بیٹھ کے وہ ایک فیصلہ سنائے گا, 20 لوگ اس کی مخالفت کر کے وہ قلعدم کر دیں گے. پاورفل حاکم ٹھیک ہے کچھ گڑبڑ بھی کرے گا, لیکن پھر بھی حاکم ہونے کی وجہ سے پوزیٹیو کام وہ زیادہ کر جائے گا. تو اسلام میں حاکم کی بڑی ویلیو, اور حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے, جس کے پاس پاور ہو. پاور ہی نہیں ہے نا, تو پھر یہ جو ہمارے ہاں اتنی اکثریت سے اسمبلی میں آئے اور اتنی نہیں ہو سکی جتنی ہونی چاہیے تھی. تو کراچی میں گٹر کے ڈھکن کم از کم لگنے والے نہیں ہے. کوئی
पावरफुल हाकिम हो कराची में, पूरे इख्तियारात उसके पास हो, फिर अगर गटर के ढक्कन नहीं लगेंगे तो कम से कम अब उस घर के बाहर जाके एहतजाज तो करेंगे ना यार, ढक्कन तो लगा दो खुदा के बंदो, कुछ तो होगा ना। कितना ही जालिम होगा, हम कहेंगे ढक्कन चोर चोरी कर रहे हैं, चोरों को रोक लो, खुद चोरी कर लो जितने करने हैं। वो कितने ढक्कन चोरी कर लेगा यार। लेकिन अभी तो ढक्कन चोरी की खुलेआम इजाजत है, हम पैसे से खरीद के ढक्कन लगाते हैं, कोई भी उठ के चोरी करके चला जाता है। हम अपने मुर्गे की हिफाजत नहीं कर सकते, कराची में मुर्गा चोरी हुआ हमारा, क्या क्या चोरी हो रहा है, लोगों की लाशें गिर रही हैं, वजह क्या है? कोई पावरफुल है ही नहीं, हाकिम ही नहीं। उसके पास जाओ कह रहे ये मेरे इख्तियार में नहीं, उधर जाओ कह रहे ये तो उनका काम है। थाने के पास इख्तियारात नहीं है, आपके इधर चोरी हुई हो, आप उस थाने में जाओ, बोले ये मेरा इलाका बनता ही नहीं है। अबे पहले मैप से ये तलाश करो ये किसका इलाका बनता है। बहुत बड़ी टेंशन है मेरे भाई। तो कहां से कहां बात चली गई। तो घर का सरबरा भी जब तक एक पावरफुल नहीं होगा ना मेरे भाई, घर में तबाही बर्बादी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इस्लाम की कदर करो, इस्लाम को फॉलो करो, नेमत का तकाजा ये है कि उसको फॉलो किया जाए। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।